اب ٹرمپ کا ایک ویڈیو ایک انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بڑے غصے میں بلکہ گالیاں نکالتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان نے ایک انوکھا کام کیا ہے اور اس پہ ظاہر ہے تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے سوشل میڈیا پر، لیکن آپ کا ٹیک اس پہ بہت ضروری ہے. نوبیل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے کشمیر کے اوپر حل کرا دیتا ہے، اور یہ جو نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا اور اسرائیل کا یہ کرا دیتا ہے، دین جینیونلی جو کچھ ہوا غازہ شازہ یہ ہوا، دین ہی ول ڈیزرو اے نوبل پرائز، میک نو مسٹیک. یہ دو کانفلکٹس مطلب ہے 70 75 80 سال پرانی کانفلکٹس ہیں، اور اتنے لوگ مارے گئے، اتنا کچھ ہو گیا، یہاں جنگیں ہو گئی اس کی. یہ دو پیرینیل وونڈس ہیں ان دی انٹرنیشنل آرڈر. اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کسی طریقے سے سیٹسفیکٹری سولوشن کر لیتا ہے تو دین ہی ڈیزروز اے نوبیل. اب ٹرمپ کا ایک ویڈیو ایک انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بڑے غصے میں بلکہ گالیاں نکالتے نظر آ رہے ہیں. بات اور ایران والی بات تو نیگوسیشن شروع ہو کے شاید کوئی ٹریٹی ہو ہی جائے ایونچولی. مگر آئی تھنک نیتانیاہو کو بھی ریجیم چینج ہونی پڑے گی اسرائیل کے اندر ٹو موو فارورڈ. جب تک نیتانیاہو ہے وہاں اٹ ول ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. وہ کچھ نہ کوئی گڑبڑ کرے گا، کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کرے گا، اس کو نکالنا پڑے گا وہاں. سو دیٹس دا سیکنڈ آبجیکٹو. اینڈ دا تھرڈ از کہ انڈیا کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم نے پاز کیا ہوا ہے، یہ نان سینس ہے، اس کو ختم کرو اس بات کو اینڈ سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ سارٹ آؤٹ ایشوز. یہ ان کی ورکنگ میں کہیں کمی رہ گئی ہے. انہوں نے سوچا کہ خالی ہو گیا، کچھ نہیں ہو گیا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. ان کے اندازے بھی غلط نکلے. زیادہ دیر یہ ٹک نہیں پائے گا. ان کو جو رپورٹنگ کی گئی وہ بھی شاید وہ پراپر رپورٹنگ نہیں ہوئی، تو وہ ورک آؤٹ پورا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اور جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ اس وقت چاہے مسلمانوں ہو چاہے کوئی بھی ہو، جنگیں جب لڑی جاتی ہیں سم ٹائم دے ہیو ٹو ریٹریٹ، کیونکہ بیک سٹیپ پہ آنا پڑتا ہے. یہ جنگی حکمت عملی اسٹریٹجی ہوتی ہے. شاید وہ اسٹریٹجی ہو مہلت دینا چاہتے ہو، لیکن اب ایران کیونکہ ہمارے پاس، میں اگر ایرانی ہوں نا، میں ایرانی، تو میرے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، آپشن ہی کوئی نہیں میرے پاس. مسلمان لوگ ہیں ان کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ساری ایک بہت بڑی سازش ہے، جوئش کرسچن سازش ہے، ہندو سازش ہے اگینسٹ مسلمس. اور یہ جو پرسیپشن ہے یہ دس شوڈ ناٹ ٹیک روٹ، نہیں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے پھر ٹیررزم شروع ہو جائے گی اور پھر یہ ہمارے اوپر الزام لگنے شروع ہو جائیں گے. تو جتنا آپ مسلمانوں کو دبائیں گے، اسلاموفوبیا کریں گے، اتنی زیادہ ریئیکشن آئے گی، اور جس نے ریئیکشن آئے گی تو پھر سب کو نقصان ہوگا اس کے اندر. مسلم از بورن ٹو ڈائی، ٹھیک ہے. مسلمان مومن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہود ایک ایسی، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں ایسی کوئی کیٹیگری بنائی ہے جو مرنا نہیں چاہتا. اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان سارے یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے وہ خلاف ہیں، تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کب سے مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور کیا ابھی یہ اتنے خلاف ہو گئے ہیں؟ پہلے بھی تھے تو جنگیں تو نہیں ہوتی تھی اس قسم، اب جنگیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ جو تاریخ ہے اس کو ذرا ریورس کر کے دیکھیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، یہ اس لیے ہے بیکاز ان کے مفاد اور آپ کے مفاد کہیں نہ کہیں جڑتے نہیں ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اگر آپ مذہب بیچ میں لے آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. مذہب کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ جب عمران خان کی اگر بات کریں، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، ہمیں جو بتایا جاتا ہے جی وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا اس لیے رجیم چینج کروا دی. بنگلہ دیش کی بات کریں، ادھر رجیم چینج کروا دی جی، ادھر وہ ان کی مرضی. سیریا میں رجیم چینج کروا دی، لیبیا میں یہی وہ چاہ رہا تھا. ایران میں ایران والے ڈٹ کے. اب مجھے بتائیں پاکستان اگر عالمی دنیا میں ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو اٹامک پاور بنایا ہی صرف کس لیے ہے؟ مسلمانوں کے دفاع کے لیے. وہ اٹامک پروگرام یا ابھی یہ اٹیک ہوا ہے ایران نے جو کیا ہے قطر پہ، مطلب امریکہ کی ایئر بیس پہ، وہ تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی ہے کہ بھائی امریکن ایئر بیس پہ جو اٹیک ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. رولز ہیں انٹرنیشنل آرڈر کے، they have to be outside religion, they can't be based on religion. وہاں تو ایک religion will fight another religion. So I think یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ
یہ آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں نا وہ غلط سوچ ہے. یہ غصے والی سوچ ہے. اس میں تاریخ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا ایسی بات نہیں ہے. یہ یہودیوں کے خلاف تو صدیوں سے ایک محاذ ایک سوچ ہے صرف اور کرسچنز کے اندر کی دوستی بڑھے گی. چلیں اچھی ہاں بات بڑھے گی آگے, کیونکہ بڑھنی چاہیے دیکھیں بڑھنی چاہیے. یہ چائنا کا بارڈر پاکستان کو لگتا ہے. لگتا ہے. اگر پاکستان انسیف ہے تو چائنا کا بارڈر بھی انسیف ہے. ٹھیک ہے. اس لیے چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں امریکہ یا کوئی دوسرا ملک جو ہمارے اگینسٹ ہے وہ ہمارے بارڈر پہ آ کر بیٹھے یا ہمارا بارڈر انسیف ہو. ٹھیک ہے. اس لیے وہ پاکستان کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گا. اور ہو گیا.